بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسماء شرطیہ ہیں 9 من ما این متا ایون انا اذ ما حیثما ماما، ان میں ایک ہے ایون، یہ ایون مورب ہے، بقیہ 8 اسماء شرطیہ مبنی ہے۔ ایون کے مورب ہونے کی وجہ تلزمہ الاضافۃ الی المفرد، جی ایون کو مفرد کی طرف اضافت لازم ہے، اور جس کو مفرد کی طرف اضافت لازم ہوتی ہے پاجی وہ مورب ہوتا ہے۔ جس کو مفرد کی طرف اضافت لازم ہے وہ مورب، لہذا ایون یہ مورب ہے۔ اس کا اعراب عامل کے مطابق آئے گا، کبھی اس پہ نصب بھی آئے گا، کبھی اس پہ نصب بھی آئے گا، یہ پھر مفعول بھی بنے گا، اور الگ بات ہے مفعول فی بھی بنتا ہے، کبھی اس کے اوپر رفع آئے گا مبتدا بنے گا، اکثر کبھی اس کے اوپر جر بھی آ جاتا ہے جب شروع میں حرف جار آئے گا، تو سنے ہی نا، یعنی اس کے آخر میں کسرہ بھی آ جاتا ہے۔ مورب جو ہے ایون مورب ہے، اسماء شرطیہ میں سے جو ایون ہے میں بات اس کی کر رہا ہوں، یہ مورب ہے۔ میں نے مورب ہونے کی وجہ پڑھی، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس کو اضافت لازم ہے مفرد کی طرف، اور جس کو اضافت لازم مفرد کی طرف وہ مورب ہوتا ہے، لہذا یہ مورب ہے۔ مورب کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، ایدہ عامل وہ ہوگا جو اس کے بعد آئے گا، اس کا عامل وہ ہوگا جو اس کے بعد آئے گا، ہاں کبھی اس کے اوپر رفع پڑیں گے، پھر اس کا عامل وہ نہیں ہوگا، پھر اس کا عامل مانوی ہوگا مبتدا بنے گا، کبھی اس پہ نصب پڑیں گے وہ مفعول فی بھی بنتا ہے، مفعول مطلق بھی بنتا ہے، مفعول بھی بنتا ہے، وہ مثالیں الگ ہیں۔ صرف میں نے اتنا پڑھانا ہے کہ ایون مورب ہے، اور کبھی اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے جب اس کے شروع میں حرف جار آتا ہے، جی میں ترکیب نہیں پڑھائی ایون کی، میں نے آپ کو اتنا پڑھایا کہ یہ مورب ہے۔ کون؟ ایون۔ اور یہاں شرح مید کی جو عبارت ہے اس سے ایک قاعدہ نکلتا ہے تلزمہ الاضافۃ، یہ جو لازم یلزم ہے اس کا فاعل اکثر بعد میں ہوتا ہے اور مفعول بھی پہلے ہوتا ہے، جیسے یہاں عبارت میں ہے تلزمہ الاضافۃ، فاعل بعد میں ہے مفعول بھی، جیسے نور الزام میں ہے یلزم الرجل الاستبراء، فاعل بعد میں ہے مفعول بھی۔ الحمدللہ۔